اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں پہلے پارے کے اختتام تک یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے مسلمانوں کو جو یہ دعوت دی جاتی تھی کہ تم بھی ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لے تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ اور کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ مسلمانوں، ان سے کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا
جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یہ تمام آیات در حقیقت یہودیوں اور نصرانیوں کی دعوت کے جواب میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور پہلے تو ان کی دعوت کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں کہ کونو ہودن، کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ، یہ یہودی کہتے تھے۔ او نصارا، یعنی کونو نصارا، نصرانی یہ کہتے تھے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ تہتدو، تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے ان کے جواب میں کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے۔ حنیفاً یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حنیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص بالکل سیدھے راہ پر جا رہا ہو، اس میں ذرا بھی کجی اور ٹیڑھ نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک راستے پر تھے، توحید کے راستے پر، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود نہیں مانتے تھے، اور کسی بھی قسم کا شائبہ ان میں کسی بھی شرک کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نہیں تھا۔ اس لیے ان کو کئی جگہ قرآن کریم میں حنیف قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی آگے پھر مزید تفصیل یہ بیان فرمائی کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ بتلانے کا منظور ہے کہ تم اگرچہ نام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لے رہے ہو، لیکن تم نے جو دین اختیار کیا ہے اس میں کسی نہ کسی حیثیت سے شرک موجود ہے، اور اس وجہ سے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اور ان کے دین پر نہیں ہو، تو ہم تمہارے دین کے بجائے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں گے، جس میں شرک کا کوئی شائبہ بھی نہیں۔ پھر آگے اس ایمان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جب تم یہ کہو گے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو وہ دین کیا ہے، اس کی آگے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قولو، مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ بات یہودیوں اور نصرانیوں سے صاف صاف کہہ دیں کہ آمنا باللہ، ہم ایک تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور اس کلام پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، یعنی قرآن کریم، وما انزل الی ابراہیم، اور ان تمام اللہ کے کلاموں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے کے پیغمبروں پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا تھا، یعنی جو کلام ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، اسماعیل علیہ السلام پر ہوا، اسحاق علیہ السلام پر ہوا، یعقوب علیہ السلام پر ہوا، والاسباط، اور پھر ان کی اولادوں پر، یعنی چونکہ ان حضرات کی اولادوں میں بھی بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ تو ہم اجمالی طور پر ان تمام صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کلام یا جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یعنی انجیل، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جتنے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے جتنی کتابیں دی گئیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر پر ایمان لائیں اور دوسرے پر نہ لائیں۔ اس کے برخلاف یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہودی
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے تھے اور ان پر جو تورات نازل ہوئی تھی اس پر بھی فی الجملہ ایمان رکھتے تھے، لیکن بعد میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان پر ایمان نہیں لائے، اور ان پر جو کتاب انجیل نازل ہوئی اس پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح عیسائی لوگ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن اول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بحیثیت پیغمبر کے رکھنے کے بجائے انہوں نے ان کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور دوسرے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کرام کے اس پورے سلسلے میں آخری نبی تھے، آپ پر وہ ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے انبیاء کے درمیان تفریق کر رکھی تھی کہ کسی نبی پر ایمان لاتے، کسی پر ایمان نہ لاتے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، جتنے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے مقدس ہیں، اور ہم ان سب کی پیغمبری پر، ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور پھر جس اللہ نے ان پیغمبروں کو بھیجا تھا ہم اس کے تابع دار ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اعلان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کے سامنے اپنے اس دین کا واضح طور پر اعلان کر دو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی جس طرح تم تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، تمام ان کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، اسی طرح اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو فقد اہتدوا، تو وہ سمجھو کہ راہ راست پر آ گئے۔ پھر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے کہ راہ راست پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو اپنا بھائی قرار دو، ان کے ساتھ اخوت کا معاملہ کرو، دینی اخوت کا معاملہ کرو اور ان کو مسلمان سمجھو۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو۔ یہ خطاب ہے صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ایمان ان کا اس وقت معتبر ہوگا جب کہ وہ اے صحابہ تمہارے جیسا ایمان ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور عقیدے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جنہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ سے تعلیم حاصل کی، وہ ہمارے لیے ایک معیار ہیں، ایمان کا معیار ہیں۔ جو عقیدہ صحابہ کرام سے ثابت ہو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور وہ عقیدہ در حقیقت دین کا عقیدہ ہے۔ یوں تو اس کے بعد بہت سی جماعتیں پیدا ہو گئیں جو اسلام کی دعوے دار تھیں، اور انہوں نے مختلف عقائد بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے اور اس کی بنیاد پر مختلف فرقے بھی بن گئے، لیکن ان تمام عقیدوں میں صحیح عقیدہ وہ ہوگا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اور اسی بات کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ فرمایا کہ میری امت کسی وقت 70 سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی، تو ان میں سے جو ٹھیک راستے پر کون ہوگا اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ راستہ ہے جو ٹھیک دین کا راستہ ہے۔ اور جو اس ما انا علیہ و اصحابی یعنی میرے یا میرے صحابہ کے راستوں سے ہٹا ہوا کوئی راستہ ہوگا، وہ کسی نہ کسی حیثیت میں غلط راستہ ہوگا یا گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو بھی عقیدہ رہا ہو وہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہے، ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہی ہے کہ فِإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ یہودی اور نصرانی جب اس طرح ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر ہدایت یہ پا جائیں گے۔
تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان تو لائے مگر صحابہ کی طرح کا ایمان نہ لائے، اس ایمان میں یا عقیدے میں صحابہ سے کوئی مختلف عقیدہ اختیار کیا گیا تو وہ سائے راست والا عقیدہ نہیں ہوگا، پھر اس شخص کو ہدایت پر نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر بھی یہ منہ موڑے رہے اور ساری دلیلیں واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی پھر ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دلائل ایمان کے کمزور تھے یا ان پر حق واضح نہیں ہوا تھا، بلکہ در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں، اور دشمنی وہی ہے جس کا بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کو یہ حسد ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں ہوئے، اور پہلے پیغمبروں کی طرح وہ بنی اسرائیل میں کیوں مبعوث نہیں ہوئے۔ اس دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے مقابلے میں، ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہو جائے گا، تو اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا۔ یعنی وہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور اس دشمنی کے نتیجے میں تمہیں طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کے درپے ہیں، تو یہ انجام کار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا، کیونکہ ان کے دشمنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ صبغت اللہ، صبغت اللہ، یعنی مسلمانوں یہ کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے۔ یہ جملہ در حقیقت عیسائیوں کے ایک خاص طریقے کے پس منظر میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ عیسائیوں کی ایک رسم ہے جس کو اردو میں بپتسمہ اور انگریزی میں بیپٹزم کہا جاتا ہے، اور عربی میں استباغ کہتے ہیں۔ لفظی معنی استباغ کے رنگ چڑھا دینے کے ہوتے ہیں، اور وہ رسم یہ ہے کہ عیسائیوں میں یہ طریقہ معروف ہے کہ جب کسی شخص کو عیسائی بنانا ہو تو وہ اسے غسل دیتے ہیں، اور پہلے زمانے میں کبھی وہ غسل رنگے ہوئے پانی سے بھی دیا جاتا تھا، اسی واسطے اس کو استباغ کہتے تھے، یعنی رنگ چڑھانا۔ ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، جو ہی کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو بپتسمہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بپتسمہ نہ لے، یعنی یہ رنگ اس کے اوپر نہ چڑھایا جائے، تو وہ گناہگار ہی رہتا ہے اور یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو بھی بپتسمہ دیتے ہیں اور اس پر رنگ چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تم اپنے طرف سے جو رنگ چڑھا رہے ہو، اس رنگ کے چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل رنگ تو اللہ کا ہے۔ تو مسلمانوں تم یہ کہہ دو کہ نصرانی جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ تم عیسائی بن جاؤ، اور عیسائی بننے کے لیے بپتسمہ کی رسم کو پورا کرو اور عیسائی رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، تو تم ان سے جواب میں کہہ دو کہ ہمیں تمہارے رنگ کی ضرورت نہیں، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں گے، ہمیں کسی اور دین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ قل، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے یہ بات بھی کہو کہ اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔
تو لہٰذا تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی دعوت کا تو لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو برحق مانا جائے۔ تم لوگ اللہ کی توحید میں شرک بھی کرتے ہو اور اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کی تردید بھی کرتے ہو، تو یہ تمہاری کیسی حجت بازی ہے جو اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں تم کر رہے ہو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ویسے تو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود تمہارے عقیدے مختلف ہیں اور تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تو ہم اس حالت میں تمہارے اعمال کی اتباع نہیں کر سکتے جن کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی اللہ کے لیے خالص کر لی ہے، اس کے ساتھ ہم کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ قل، آپ فرما دیجئے ان کے جواب میں کہ انتم اعلم ام اللہ، ایک مختصر جواب ہے ان کے اس سارے دعوے کا کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، اول تو ویسے ہی یہ حماقت کی بات ہے، کیونکہ یہودی اور نصرانی جو کے نام سے جو مذہب پیدا ہوئے وہ تو بہت بعد میں ہوئے، ان کی پیدائش کے، ان کی وفات کے بہت عرصے کے بعد ہوئے، تو وہ کیسے یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر تم یہ دعویٰ کر بھی رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ تمہارے سینہ بسینہ کوئی تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں یہ روایت پہنچائی ہوگی کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے دین پر تھے، ایسی فضول روایت تمہارے تک پہنچائی ہوگی، تو تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے، تو کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ زیادہ جانتا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو۔ یعنی یہ حقیقت دراصل ان یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے۔ تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جملہ پھر دوبارہ دہرایا ہے جو پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ۔ اس بحث میں اگر نہ بھی پڑھو کہ وہ حضرات کیا تھے اور انہوں نے کس طرح تعلیم دی، لیکن اب تو معاملہ تمہارا اپنا ہے کہ تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا عقیدہ درست ہو اور تمہارا عمل درست ہو۔ لہذا فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔